کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں آ جائے تو باپ بھی سوتیلا ہو جاتا ہے۔ میرا باپ تو میری سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی سوتیلا ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے کیونکہ آج میرا نکاح تھا اور میں ایک بے جان سا وجود لیے بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ ابھی کچھ دیر بعد نکاح کے لفظوں میں میرا جنازہ پڑھایا جائے گا، میری ڈولی میت کی طرح سے اٹھائی جائے گی اور قبر کی جگہ مجھے اس گھٹیا اور ہوس کے مارے شخص کے کمرے میں پھینک دیا جائے گا جو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں شدید قسم کی جلن تھی۔ میرے دل سے اس وقت یہی دعا نکل رہی تھی کہ کاش کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھنس جاؤں، یا سچ مچ مجھے قبر کے گڑھے میں کوئی پھینک کر مجھ پر مٹی ڈال دے۔ کاش میری چلتی ہوئی دھڑکنیں رک جائیں یا میرا سانس گھٹ جائے، میرا دم نکل جائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرا باپ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، ان کی ایک مسکان کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میرا سگا باپ ہر ایک ایسے جذبے سے عاری تھا جو بیٹیوں کے لیے ایک باپ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نہ وہ نشے کا عادی تھا کہ اپنی اس لت کی خاطر رشتوں کو بھول بیٹھے، نہ ہی اتنا غریب کہ مجبوراً اپنے جگر کا گوشہ کسی درندے صفت شخص کے حوالے کر دے۔ میرے سامنے میرا باپ بیٹھا نکاح کے نام پر مجھے دنیا میں ہی جہنم میں پھینک رہا تھا۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے لفظ مجھے اپنے اعصاب پر کوڑے کی مانند لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے گلے میں اتنی گرہیں پڑ چکی تھیں کہ میں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، بس ایک سلگتی نظر اپنے باپ پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا کر خود کو ایک اذیت ناک زندگی کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری والدہ کتنی صابر قسم کی خاتون تھی۔ میرے والد شروع سے ہی سخت اور تیز مزاج کے تھے۔ میری ماں ہر وقت میرے باپ سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ ابا گھر آتے تو امی ہر کام ان کے آنے سے پہلے ہی کر چکی ہوتی تھیں۔ گھر صاف ستھرا ہوتا تھا، کھانا بنایا ہوا ہوتا تھا، گو کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا جس پر میرے والد چلا سکتے یا ڈانٹ سکتے۔ لیکن پھر بھی ابا کھانا کھاتے ہوئے 100 نقص نکالتے تھے۔ میری ماں ہر وقت ڈپریشن میں رہنے لگی تھی اور مسلسل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں رسولی بن گئی تھی۔ ان کے سر میں اتنا شدت سے درد اٹھتا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی تھیں۔ لیکن یہ سب دیکھ کر میرے والد کے سر پر جوں بھی نہ رینگتی۔ وہ ایک بے حس انسان کی طرح سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ میں اپنی ماں کا کبھی سر دبانے لگتی، کبھی درد کی دوا کھلاتی، لیکن وہ درد تو کسی چیز سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک دن میری والدہ وہ درد سہتے ہوئے دم ہی توڑ گئی تھی۔ اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھ کر تو میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ میرے والد کو شاید میری ماں کی موت کا ہی انتظار تھا۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں آیا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہ تھی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں ابھی اپنی ماں کا صدمہ بھی سہ نہیں پائی تھی کہ سوتیلی ماں میرے گھر پر آتے ہی قابض ہو گئی۔ وہ عورت خوبصورت تھی اور میرے والد سے اس کا چکر پہلے سے چل رہا تھا۔ یہ بات مجھے میرے باپ کی شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ وہ عورت بس ایک خوبصورت ہی تھی، نہ وہ پڑھی لکھی تھی، نہ ہی اس میں سلیقہ طریقہ تھا۔ بات بھی یوں کرتی تھی جیسے کسی جاہل خاندان کے گھر سے اٹھ کر آئی ہو۔ مجھے وہ عورت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، لیکن میں چپ تھی کیونکہ میرا باپ تو دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اسے تو اتنا بھی لحاظ نہ تھا کہ جوان بیٹی بھی گھر پر موجود ہے۔ بیوی کی تعریف وہ کھلے الفاظوں سے کر جاتا تھا کہ میں ہی شرم سے نظریں چرا جاتی تھی۔ میں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں جتنی سلیقہ مند اور دھیمے مزاج کی تھی، وہ عورت بات بات پر جاہلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی۔ ابھی میں اس عورت کو ہی بمشکل قبول کر رہی تھی کہ ایک دن مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی، جب اس عورت کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے آیا اور مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ رنگت تو اس کی بھی گوری تھی، لیکن حلیہ عجیب سا تھا۔ منہ میں پان، سر پر تیل چپڑا ہوا، آنکھوں میں گہرا کالا سرما، اس پر اس کی غلیظ نظریں۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک جب غور سے دیکھتا تو مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ مجھے اس کی تیز دھار نظریں اپنے وجود پر خنجر کی طرح سے چبھتی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنی بہن سے کہنے لگا،
تمہاری سوتیلی بیٹی تو بڑی پیاری ہے، جوان بھی ہے، اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ میں لاؤنج سے کچن میں جا رہی تھی جب اس شخص کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ اس کی نظریں پل بھر میں مجھے بے چین کر گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا یہ میں نہیں جان پائی تھی، لیکن میرا وجود اس کی نظروں سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ ایسی تیز نظر تھی کہ اس کی آنکھوں میں کہ پل بھر میں اس نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنا دوپٹہ کھول کر خود کو لپیٹا تھا۔ میں اپنے اس عمل کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں کیوں اپنا وجود اس سے چھپا رہی ہوں، لیکن لاشعوری طور پر مجھے اس کی گندی نظروں سے خوف آیا تھا۔ اس شخص کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی، لیکن اب میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں بلا وجہ ہی کچن میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ شخص چلا نہیں گیا۔ میں کچن سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، لیکن اب تو اس شخص نے معمول سا بنا لیا تھا۔ ہر دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر موجود ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں اب ہر کام مجھ سے کروانے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی تکلیف نہ تھی کیونکہ میں کام کرنے کی عادی تھی، لیکن مجھے بس اس کے بھائی کے سامنے کھانا اور چائے رکھنے پر اعتراض تھا، کیونکہ مجھے اس شخص کے سامنے جانے سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن میری سوتیلی ماں جان بوجھ کر مجھ سے ہی چائے بنواتی اور کہتی کہ سہیل کو چائے دے کر آؤ۔ میں کہتی کہ میں نے چائے بنا دی ہے، آپ خود اپنے بھائی کو دے دیں، تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگتی۔ کہتی تمہیں مہمان نوازی ذرا نبھانی نہیں آتی، آنے دو تمہارے باپ کو، بتاؤں گی اسے کہ اس کی بیٹی میری اور میرے گھر والوں کی ذرا عزت نہیں کرتی۔ میری سوتیلی ماں کے پاس بس یہی ایک مضبوط ہتھیار تھا، کیونکہ میرا باپ صرف اسی کی تو سنتا تھا۔ وہ اگر میری شکایت لگا دیتی تو ابا مجھے تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ مجبوراً میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی، اور وہ عورت جو مجھ سے کہتی مجھے مجبوراً کرنا پڑتا، اور اس کا بھائی، اسے تو مجھے زچ کرنے میں لطف آتا تھا۔ مجھے اپنے سامنے جھکا کر اس کی انا کو شاید تسکین ملتی تھی۔ وہ مجھے بڑی خباثت سے مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میرے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ کو پرچھ سمیت مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ جب میں اسے گھورتی تو مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ کر چائے کا کپ پکڑ لیتا اور اپنی بہن سے کہتا، مجھے ضدی لڑکیوں سے عشق ہے، جتنا کوئی لڑکی مجھ سے دور بھاگتی ہے مجھے اس کی طلب اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میری سوتیلی ماں اس کی بات پر ہنسنے لگتی اور کہتی، بڑی اکڑ ہے اس لڑکی میں، لیکن میں بھی اسے جھکا کر ہی دم لوں گی۔ میں ان کی اس قسم کی باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بے بسی سے رونے لگی تھی۔ کون سی اکڑ تھی مجھ میں؟ پورا دن میں کام میں جتی رہتی تھی، بس مجھے یہ شخص ناپسند تھا۔ میں کیوں اس کے سامنے چائے اور کھانا پیش کرتی؟ لیکن میری سوتیلی ماں میں تو نہ جانے کس بات کا زوم تھا۔ وہ یہ سب مجھ سے کروا کر خوش ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی میرے آنسو میرے باپ پر بے اثر ہوں گے، اسی لیے اپنے تکیے کو ماں سمجھ کر گلے لگائے میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں کہنے لگی، امی آپ تو جانتی تھیں کہ ابا کیسے ہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی غیر محفوظ ہوں۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی اور کوئی میرے آنسو صاف کرنے والا نہ تھا۔ ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وہ چپکے سے کچن میں آ گیا اور مجھے عقب سے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے کسی نے مجھے آگ میں جھونک دیا ہو۔ میں جلدی سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی آگ دیکھ کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ کیا میں اس شخص کی زر خرید تھی جو وہ جب چاہے جو چاہے بدتمیزی میرے ساتھ کر جائے؟ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ میں غصے سے حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ شخص غصے سے سرخ چہرہ اور آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی ادھر ہی آ گئی۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا، تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ میری طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے تیز دھار والی چھری پکڑ لی۔ میں نے کہا، خبردار جو میری طرف بڑھے، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ جس قدر میں غصے میں تھی میں سچ مچ اس کا قتل ہی کر ڈالتی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی، تم اس قدر حد سے بڑھ گئی ہو کہ تم نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا؟
اور اب اس پر چھری اٹھا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح سے دھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت تو میری ماں اور اس کا وہ ٹھرکی بھائی وہاں سے چلے گئے۔ میں ضبط کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ہوگی۔ میں جب گہری نیند سو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بہت قریب ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے بس ایک سرگوشی اپنے کانوں میں سنی تھی کہ میرے چھو لینے پر تمہیں بڑی آگ لگی تھی، ہاں؟ آج اگر میں تمہاری عزت کو پامال کر کے رکھ دوں گا تو آج تم کیا کرو گی؟ میں خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ شخص اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکا تھا۔ صبح میں بالکل بے جان وجود تھی۔ میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائیوں کو زخمی کر چکی تھیں۔ اس شخص نے میرے ساتھ حیوانیت برتی تھی۔ اس شخص نے جلتے سگریٹ سے میرے وجود کو داغدار کر دیا تھا اور میرے منہ پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ کہیں میری آواز سن کر کوئی میری مدد کو نہ پہنچ جائے۔ صبح وہ شخص اپنی کمینگی ہنسی کے ساتھ مجھ سے یہ کہنے لگا، یہ تمہارے تھپڑ کا بدلہ ہے۔ بہت اکڑتی تھی میرے سامنے۔ دیکھ لیا مجھ سے ضد لگانے کا انجام۔ اب اس رات کو ساری زندگی یاد کر کے رونا۔ اور میں یوں تھی کہ بے جان ہو چکی ہوں۔ میرے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ اپنی لٹی پھٹی حالت کا ذمہ دار میں کسے ٹھہراتی؟ میں اپنے ہی باپ کے گھر میں، اس کی موجودگی میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر جانے لگا۔ اسی وقت فجر کی اذانیں مسجد میں بلند ہوئی۔ یک لخت میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر میرے رخسار پر گرے تھے۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی کہ کاش یہ شخص مر جائے، لیکن یہ شاید مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت کی ابتدا تھی۔ جیسے ہی وہ شخص اپنا چہرہ چھپا کر کمرے سے باہر نکلا، میرے والد نماز کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اسے میرے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر ابا نے سمجھا کوئی چور ہے، کیونکہ اس نے رومال سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ ابا نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنے لگے۔ شور کی آواز سے میری سوتیلی ماں بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ جب روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو میرے باپ کے ہوش اڑ گئے۔ میری سوتیلی ماں نے یہ الزام بھی مجھ پر لگا دیا کہ سہیل اور شزا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں تو آپ سے رشتے کی بات کرنے والی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شزا ابھی چھوٹی ہے، 12 جماعتیں پڑھ لے تو ہی بات کروں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سہیل کو رات میں اپنے کمرے میں ہی بلا لے گی۔ ارے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے کہہ دیتی تو میں جلدی شادی کروا دیتی۔ بھائی یہ لڑکی تو اور نہ جانے کتنے گل کھلائے گی۔ میں اندر بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اپنی صفائی میں باہر جا کر کچھ نہیں بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اپنا بھی باپ بیگانہ ہو چکا ہے۔ میں سچ بھی کہہ دوں تو بھی جھوٹی ہی کہلاؤں گی۔ میرا باپ پہلی بار میری ماں پر چلایا تھا۔ کہنے لگا یہ اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اسے شرم نہیں آئی یہ گناہ کرتے ہوئے؟ ابا چلا کر بولے تھے۔ میری ماں کہنے لگی قصور آپ کی لاڈلی کا ہے۔ جب وہ دن بھر اپنی ادائیں دکھائے گی تو مرد کا دل تو بے قابو ہوگا ہی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غلطی ہمارے ہی بچوں سے ہوئی ہے تو ان کی غلطی پر پردہ بھی ہم ہی ڈالیں گے۔ کل ہی سادگی سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ بات گھر کی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میری روح تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ جو اذیت میں نے رات کو سہی تھی وہ میں ہر روز سہنے کی متحمل نہیں تھی۔ میں اپنی اسی بکھری حالت میں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ شخص میرے باپ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی، اس ذلیل انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی گناہ کیا ہے۔ لیکن میری سگی ماں نے میرے باپ کو کہا کہ میں خود کو سچی ثابت کرنے کے لیے اپنا یہ حلیہ بنا کر آئی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے محلے میں اور بھی کئی یار پال رکھے ہیں۔ میں کسی ایک مرد کی اسی لیے نہیں ہونا چاہتی کہ میرا گزارا کسی ایک مرد کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میرے باپ نے یہ سنتے ہی مجھے بہت مارا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ناگن اپنے گھر پر پال رہا ہوں۔ اگلے روز میرا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ اس نکاح پر میری سوتیلی ماں کی ماں بھی بہت ناخوش تھی۔
کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بھانجی کو بیاہنا چاہتی تھی، لیکن بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر ہی وہ مجھے قبول کر رہی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے بے جان وجود کی لاش کو کھینچتے ہوئے لے کر اپنے باپ کی دہلیز سے باہر نکلی تھی۔ اپنی اگلی زندگی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ شخص اپنی درندگی کا مظاہرہ میرے ساتھ کرتا اور اس کی ماں مجھ سے اس بات کا بدلہ لیتی کہ میری وجہ سے اس کی سگی بھانجی اس گھر میں نہیں آ سکی تھی۔ لیکن یہ اذیت تو شاید اس اذیت سے بہت کم تھی جو مجھے اس گھر میں دی گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر لاتے ہی میری ساس نے کہا کہ سہیل رات کو تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا جب تک کہ تم حاملہ نہیں ہو جاتی۔ مجھے یہ بات لگی تو کچھ عجیب تھی، لیکن میں خود بھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ مجھے اپنی شکل کبھی بھی نہ دکھائے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میرے کمرے میں سہیل نہیں آیا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ دن میں اٹھتے ہی میری ساس مجھے گھر کے کام کاج کا کہنے لگی۔ میں چپ چاپ کام کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ نہ میں کوئی من چاہی دلہن ہوں کہ میرے نخرے اٹھائے جائیں، نہ ہی مجھے اس شخص کا ساتھ پسند ہے، لیکن مجھے یہاں وہی کرنا ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ میرا باپ تو مجھے پکڑ کر نہیں پوچھے گا۔ رات کو میں تھک کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ مجھے سوائے گھپ اندھیرے کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں تھی بھی کچھ گہری نیند میں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ جارحانہ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے پورے وجود میں درد کی شدت کا احساس تھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے اذیت ہی دینے کے لیے لایا تھا، اسی لیے میں نے اپنی زبان پر قفل ہی ڈال لیے تھے۔ مجھے بس اپنی گہری نیند کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری اب ہر رات اسی اذیت میں گزرنے لگی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ میری ساس بہت خوش نظر آنے لگی تھی۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جب میں صبح بے حال سی مزمحل سی اپنے کمرے سے باہر آتی تو میری ساس مجھے گرم دودھ پینے کو دیتی، کہتی کہ اسے پی لو، تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میری خوراک کا بھی بہت خیال رکھتی۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے کیوں اتنا اچھا برتاؤ رکھ رہی ہیں۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ میں نے دن میں کبھی بھی سہیل کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن میں اور میری ساس اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ میں نے آج سے پہلے کبھی اپنی ساس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں سے میرے باپ نے گھر سے باہر ہی نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد میری ماں کا بھائی ہی گھر پر آتا رہا تھا۔ کبھی میری ماں کی ماں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، سوائے میرے نکاح کے دن کے، اور اس دن بھی وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ مجھے وجہ تو معلوم نہ تھی، لیکن بہرحال سہیل کو سامنے نہ پا کر میں سکون میں تھی۔ میری بس راتیں اذیت ناک تھیں، جس نے میری رنگت پیلی سی کر دی تھی، میرے وجود کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بگڑنے لگی تو میری ساس مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میرا چیک اپ کروانے کے بعد وہ مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کب سے یہ ظلم تمہارے ساتھ ہو رہا ہے؟ مجھے اس کا سوال کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، کون سا ظلم؟ تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا میری روح تک کانپ کر رہ گئی۔ کہنے لگی، تم سے جسم فروشی کا کام لیا جا رہا ہے، تمہیں نشے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور جہاں تک میرا تجربہ بولتا ہے ایک رات میں تمہارے پاس 1 سے زائد مرد آتے ہیں۔ ان الفاظوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں جب واپس آئی تو میں نے اس عورت پر غور کرنا شروع کیا۔ وہ پورا دن فون پر ہنس ہنس کر مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک بار جب میں نے اس کی باتیں سنی تو ساری حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ وہ عورت مجھے میری سوتیلی ماں سے خرید چکی تھی۔ وہ میری ماں کی ماں نہیں تھی، وہ ایک جسم فروش عورت تھی اور لڑکیوں کو خریدتی تھی، اور مجھے بھی رات کو نشہ آور دودھ پلا کر سلا دیتی تھی۔ اس کے بعد مجھے نشے کا انجیکشن دے کر مجھ سے یہ گھٹیا کام لیتی تھی۔ میں نے اس عورت سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے اس گھر سے باہر نکل آئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ پولیس نے سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ میرے باپ کی آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی کھل چکی تھی۔ وہ مجھ سے روتے ہوئے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے باپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میں دارالامان چلی گئی۔ میں وہیں رہنے لگی۔
ایک بار وہی انسپکٹر مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک بانجھ مرد ہے، اسی لیے کوئی لڑکی اس کی حقیقت جان کر اس سے شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اب بھی جب وہ میرے قریب آتا تو مجھے پھر وہی اذیت یاد آنے لگتی جو میں گزار چکی تھی۔ ایسے زخم روح کو گھائل کرتے ہیں، اسی لیے ایسی اذیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ سب لوگ جیل میں تھے۔ میرا شوہر اس شخص کو ریمانڈ میں لیتا تھا جب میری تکلیف کا اسے احساس ہوتا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور بہت اچھا انسان تھا۔